ویلکم بیک. سو باسط صاحب، یہ بنگلہ دیش کے انٹرم پرائم منسٹر نے ایسی کیا بات کر دی جس پر پورا بھارت سیکھ پایا ہے، اور خاص کر کے میڈیا میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے ابھی مودی یونس کی، اس سے کوئی خیر کی توقع رکھنی چاہیے؟ جی ہاں، اچھا موضوع چھیڑا ہے آپ نے. پہلے تو یہ ہے کہ اچھا ہوا، ہم نے بھی کہا تھا کہ ملاقات ہوگی، کہ بھارتی میڈیا کہہ رہا تھا کہ ملاقات نہیں ہوگی. میرا خیال تھا کہ ڈے ون سے آپ نے یہی ملاقات ہاں تو یہ ہونی چاہیے، دونوں کے انٹرسٹ میں ہے. لیکن ملاقات سے پہلے اور چین کے دورے کے دوران ہی ڈاکٹر محمد یونس نے ایک بیان دے دیا. تو ایک چھوٹا سا شارٹ ہے، وہ سنا دیتے ہیں. وہ 7 سسٹرز جو نہیں ہیں اسٹیٹس جو ہے نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس، جس میں ہیں ناگالینڈ ہے، میزورام، منی پور، میگھالیہ، تریپورہ، آسام، تو یہ اسٹیٹس اور اروناچل پردیش، ان اسٹیٹس کے بارے میں ڈاکٹر محمد یونس صاحب نے کچھ کہہ دیا. آئیے ذرا وہ سنتے ہیں وہ کیا کہا انہوں نے. اچھا، اس پہ بڑا احتجاج ہوا رہی ہے جی، کہ بات تو ایسے جس کانٹیکس میں ڈاکٹر محمد یونس کر رہے ہیں نا، اس کو تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے، ڈسٹارٹ کر کے بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت نے پیش کر دیا. ان کا خیال یہ ہے کہ جی کیونکہ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں، ساتوں کے ساتوں اسٹیٹ میں، اروناچل پردیش میں تو ویسے ہی لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، وہاں ڈسپیوٹ چل رہا ہے چین اور بھارت کا. تو ان کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پہ انسرجنسیز ہیں، نیکسلائٹس ہیں، اور بہت سے انسرجنس، منی پور میں کوکی اور میتیز کے درمیان سول وار ہو رہی ہے. پریزیڈنشل رول بھی لگ گیا وہاں پہ، بلکہ کل لوک سبھا نے اس پریزیڈنشل رول کو انڈورس بھی کر دیا. 2 مہینے کے اندر اندر کرنا پڑتا ہے، پھر 6 مہینے کے بعد دوبارہ ریویو کریں گے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ جو ڈاکٹر یونس نے کہا کہ لینڈ لاکڈ 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں، وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، کیونکہ وہ لینڈ لاکڈ ہیں، اور ان کو جو ایکسیس ملتی ہے بے آف بنگال میں، اس اوشن میں، وہ ہمارے تھرو ہی ملتی ہے، اور ہم ہی اس کے گارڈین ہیں، ڈاکٹر یونس نے کہا. اور چائنا کو انکریج کیا کہ آپ بنگلہ دیش میں آئیے، انویسٹ کیجئے، یہاں پہ آپ مینوفیکچرنگ کیجئے، ہم ہب ہیں یہاں کا، ہم گیٹ وے ہیں ٹو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس آف انڈیا، کیونکہ وہ لینڈ لاکڈ ہے نا، تو یہیں سے آسانی سے راستہ مل جاتا ہے ان کو. اس پہ بڑا سیخ پا ہے پورا بھارت کہ یہ کس طرح انہوں نے کہہ دیا کہ وہ گارڈین. حالانکہ ہماری جو بے آف بنگال اگر آپ دیکھیے تو ہماری کوسٹ لائن زیادہ بڑی ہے ہماری بھارت کی، اور اگر ہم چاہیں تو بلکہ یہاں تک بھی لوگوں نے مشورہ دینا شروع کر دیا کہ اس سے پہلے کہ بنگلہ دیش، پاکستان اور چین کچھ مل کر نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کو فردر ڈیسٹیبلائز کریں، یہ وقت آ گیا ہے کہ بھارت بنگلہ دیش کے خلاف ایکشن لے کر چٹاگانگ پہ ہی قبضہ کر لے، چٹاگانگ پورٹ پہ، کیونکہ چٹاگانگ بھی جو چین بنگلہ دیش چین کو دے رہا ہے، اس طرح مونگلا پورٹ بھی، اور پھر ٹیسٹا ریور بھی. تو اب یہ مزاج بن گیا ہے. تو بہرحال یہ انہوں نے، ڈاکٹر یونس نے، میرا نہیں خیال کہ جس کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی ہے وہ کانٹیکسٹ یہ تھا. انہوں نے کانٹیکسٹ بالکل بنگلہ دیش کو پیش کرنا تھا، پریزنٹ کرنا تھا چین کے سامنے کہ آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کیجئے تو آپ کے لیے بڑی اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں. اور پھر اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. آفٹر آل چین اور بھارت کے درمیان میں تو $100 بلین کا ٹریڈ ہو رہا ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں اگر انہوں نے بات کی ہے تو کون سی خراب بات کر دی. اور پھر ریجنل کنیکٹیویٹی کی بات بھی ہے. اچھا، اس پہ بڑا جیسا میں نے کہا شور مچا. تو جے شنکر صاحب نے بھی جو ادھر ہی تھے بینکاک میں ہی، پہلے فارن منسٹرز کی بیمسٹیک کی میٹنگ ہوئی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم خود جو ہیں، یہ جو ہے ہم بھی بغیر بنگلہ دیش کا نام لیے. تو انہوں نے کہا کہ جی اصل میں تو جو گیم چینجر ہوگا نا، وہ ہوگا ٹرائی لیٹرل ہائی وے. ٹرائی لیٹرل ہائی وے کیا ہے؟ یہ منی پور نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہے، یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے، تقریباً 1350 کلومیٹر طویل یہ سڑک ہوگی، ہائی وے، جو منی پور سے شروع ہو کر میانمار سے گزر کر تھائی لینڈ جائے گی. یعنی یہ کہ ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو ملائے گی. میانمار اور تھائی لینڈ دونوں ہی آسیان کے ممبر ہیں، بھی یاد رہے. تو اس پہ یہ ایکچولی پروپوزل ٹرائی لیٹرل جو ہائی وے، اس کی پروپوزل 2002 میں آئی تھی کہیں، پھر 2012 پہ اس پہ کام بھی شروع ہوا تھا، لیکن پھر اس پہ تقریباً 70 یا 60% کام ہو چکا ہے. لیکن میانمار میں چونکہ سول وار شروع ہو چکی ہے تو اس وجہ سے کام رک گیا ہے. تو ابھی پوری مکمل نہیں ہوئی. اب کب بھی مکمل ہوتی ہے وی ڈو ناٹ نو. لیکن جے شنکر صاحب نے کہا کہ یہ ایک گیم چینجر تو اصل میں یہ ہوگا. تو آپ یہ فکر نہ کریں بے آف بنگال کی. ان الفاظ میں بنگلہ دیش کو انہوں نے اسنپ کیا، کرنے کی کوشش کی
کہ یہ جو آپ اپنی یو آر پنچنگ ابو یور ویٹ، دیٹ کائنڈ آف اسٹاف. اچھا، اب جو اسی تناظر میں یہ بیان چونکہ حال ہی میں پچھلے دنوں ہی آیا ہے، تو اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیے تو مودی یونس ملاقات ہوئی ہے. آپٹکس بالکل مجھے یاد آ گیا کہ اوفا میں بھی یہی ہوا تھا 10 جولائی 2015 کو، جب ہمارے وزیر اعظم نواز شریف اس وقت چل کے گئے تھے ان کے پاس، جو ہے مودی صاحب کے پاس. وہ تو خیر بہت لمبی واک تھی، یہ شاید قدر مختصر واک تھی، لیکن مودی صاحب پہلے سے ہی وہاں موجود تھے اپنی کرسی کے پاس. اور یہ میرے خیال میں ایسی جگہ پہ کی ہے کہ میزبانی جو ہے مودی صاحب کریں اس ملاقات کی. تو مودی صاحب پہلے سے موجود تھے. آپٹکس کو اتنے اچھے نہیں تھے کیونکہ مودی صاحب کا اسٹائل تو یہ نا کہ جھپی ڈالتے ہیں. شیخ حسینہ کو تو جھپی نہیں ڈال سکتے تھے نا لیکن ہم نے دیکھا یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں، میکرون ہوں، کیئر اسٹارمر ہوں، کوئی بھی ہو وہ جھپی ڈال دیتے ہیں. تو مودی صاحب، یونس صاحب کو انہوں نے گلے نہیں لگایا اور صرف ہاتھ البتہ زوردار انہوں نے ملایا زور سے، لیکن اسمائل اگر آپ ان کو کیمرے کے سامنے ہی دیکھ رہے ہیں تو اس طرح وہ ایک بون ہومی جو ہوتی ہے اس طرح نظر ہمیں نہیں آئی. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس ملاقات سے ایک برف تو پگھلے گی، کیونکہ یہ پہلی دفعہ یہ ملاقات ہوئی ہے جب سے نئی حکومت آئی ہے. انٹرم سیٹ اپ ہی صحیح، لیکن یہ پہلی ملاقات ہے تو ایک اچھا ہے، پاکستان کے بھی کانٹیکس میں اچھا ہے. لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ ریجن میں ایک لحاظ سے ہارمنی پیدا ہو. لیکن اس وقت آپ دیکھیے تو بھارت کا سارا جو زور ہے بمسٹیک پہ ہے. جی، بمسٹیک جو ہے، یہی بتاتے چلیں اپنے ناظرین کو، یہ 1997 سے انیشیٹو ہو رہا ہے، چل رہا ہے، اور یہ اس کی 6ٹھی سمٹ ہوئی ہے بینکاک میں. اس سے پہلے 5 سمٹس ہو چکی ہیں. جو 5ویں سمٹ تھی وہ کووڈ کی وجہ سے ورچوئل ہوئی تھی، اور اس سے پہلے 2018 میں جو سمٹ ہوئی تھی 4تھی سمٹ، وہ نیپال میں ہوئی تھی. اب اس کا ہیڈ کوارٹرز جو ہے وہی بنگلہ دیش میں، یہ بھی یاد رہے، ڈھاکہ میں، اور اگلی جو سمٹ ہونی ہے وہی بنگلہ دیش میں ہونی ہے. جی، تو بنگلہ دیش ایک لحاظ سے بڑا پیوٹ، بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اس بمسٹیک میں. لیکن آبویسلی اس میں 3 ساؤتھ جو سارک کے ممبر ہیں، 3 سارک کے ممبر وہ اس میں شامل نہیں ہیں، جن میں افغانستان، پاکستان اور مالدیوز ہے. ہم کو نکال کر باقی سارے سارک کے ممبرز میں شامل ہیں. اس میں نیپال، بھوٹان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا ہیں. تو اس کانٹیکس میں اگر دیکھیے تو بھارت کا فوکس بمسٹیک ہے، سارک نہیں ہے. جی، اس ملاقات میں یقیناً ڈاکٹر یونس نے سارک کی اس کے ریوائول کے لیے بھی بات کی، کیونکہ موری بنڈ ہو گئی ہے نا اپنا جو ہے سارک، تو اس کے ریوائول کی بات بھی کی ہوگی. کیونکہ اوریجنلی اگر آپ دیکھیے تو سارک بھی بنگلہ دیش ہی کا انیشیٹو تھا. جی، پریزیڈنٹ ارشاد حسین ہوا کرتے تھے اس زمانہ، 1985 سے پہلے کی وہ باتیں ہیں یہ. تو انہوں نے پروپوز کیا تھا، اور آئیڈیا یہی تھا کہ ریجن میں کس طرح انٹیگریشن کی جائے، اکنامک انٹیگریشن. لیکن میرا نہیں خیال کہ بھارت اس وقت انٹرسٹڈ ہے اس میں، سارک میں. وہ بمسٹیک پہ ہی فوکس کریں گے. گو کہ بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو اتنے اچھے نہیں ہیں. لیکن اس ملاقات کے فوراً بعد بھارت کے فارن سیکرٹری نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا، ایڈریس کیا، اور اس میں کہا کہ جی ہم نے اور ایشوز کے ساتھ ساتھ جو بنگلہ دیش میں ہندو ہیں مائنورٹی، ان کا بھی معاملہ اٹھایا ہے. جی، تو ٹھیک ہے، اٹھایا ہے، اچھی بات ہے. بنگلہ دیش نے بھی اپنے جو ایشوز ہیں وہ اٹھائے ہوں گے، جو ٹیسٹا واٹر کا ایشو ہے یا اور بڑے ایشوز چل رہے ہیں. شیخ حسینہ کا ایشو ہے، اس کو واپس بھیجوائیں، وہ تو سب سے زیادہ وہ امپورٹنٹ. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ دیکھیں نا بھارت نے تو کہا تھا کہ انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، بالکل ہم تو ان سے انٹریکشن ہی نہیں کرتے، بلکہ یہ ملاقات پھر ہو گئی نا. اپنا دیکھیں نا، یہی ہوتا ہے، اس میں اتنے سخت بیانات نہیں دینے چاہیے کہ بعد میں آپ کو ان کو واپس لینا پڑے. تو آپ نے ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات کی، آپ کو خطرہ ہے کہ چین، اور ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ چٹاگانگ پہ اگر کوئی ایسی، دیکھیں سازشیں تو کریں گے بھارت کے لوگ، لیکن بنگلہ دیش کے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چین اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان ایک دفاعی نظام الائنس ہونا چاہیے، دفاعی معاہدہ ہونا چاہیے. آئی تھنک پاکستان at some stage would welcome that, but I am not sure about China. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو از دا آنسر. جتنے مسلمان ممالک کو سب مسائل درپیش ہیں اس کے لیے کریسنٹ سیکیورٹی، اور بنگلہ دیش اور پاکستان شوڈ ٹیک دا لیڈ، اور بائیلیٹرلی شروع کریں، اور باقی آگے بھی بات بڑھے گی انشاءاللہ. بہت امپورٹنٹ ڈسکشن چل رہی تھی، انٹرسٹنگ بھی. پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ. دیکھتے رہیے ڈیسائفر ود عبد الباسط.